ارشاد فرما مالک کائنات نے اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگ، معلوم ہوا کہ روزہ صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں ہوا، بلکہ یہ ایسی روحانی غذا ہے جو پہلی امتوں کو بھی عطا کی گئی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امت محمدیہ سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزہ فرض تھا، ان کے لیے بھی مالک کائنات کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں ملی۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روزے کا فائدہ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان تقوی اور طہارت کی زندگی اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ صوم روزہ دراصل اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کرنے کا عملی مظاہرہ ہے۔ دوستو، گزشتہ بیان میں نے روزہ کے تعلق سے بہت سی باتیں بیان فرمائی تھی، اور آپ میں سے کافی حضرات نے ان باتوں کو سنا تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے عمل بھی کیا ہوگا الحمدللہ۔ اور جن بھائیوں نے نہیں سنا وہ بیان میرا آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، اس بیان کو بھی آپ ایک بار ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، روزے کی اہمیت، روزے کی فضیلت آپ کے دل کے اندر اثر کرے گی انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دراصل روزہ جو ہے یہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کرنے کا عملی مظاہر۔ ماہ رمضان آ گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، اب کیا ہے؟ اپنی مرضی ختم، مولا کی مرضی شروع۔ کھانا چھوڑ دو بہت اچھا، پینا چھوڑ دو بہت اچھا، زبان سے ناپسندیدہ باتیں چھوڑ دو بہت اچھا، ناپسندیدہ اعمال اور افعال چھوڑ دو بہت اچھا، اپنی مرضی کی ہر ایک چیز چھوڑ دو بہت اچھا۔ مالک کائنات کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے اب میری مرضی میں فنا ہو جاؤ، بہت اچھا۔ یہی عظیم الشان کورس ہے جو رمضان نے دیا، اس میں اگر تم کامیابی حاصل کر لو گے، اس مہینے کی قدر کر لو گے، اس مہینے کی اہمیت کو سمجھ لو گے، اس مہینے میں جو کرنے والے کام ہیں ان کو کر لو گے، جو چھوڑنے والے کام ہیں ان کو چھوڑ دو گے، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ مہینہ صرف بھوکا رہنے کا نہیں ہے بھائی، یہ مہینہ صرف پیاسا رہنے کا نہیں، بلکہ اس سے ہمیں یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ہم کسی کے تابع دار ہیں، کسی کے فرما بردار ہیں، کسی کے حکم پر چلنے والے ہیں، اور وہ ذات ہے مالک کا۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، آپ کے لیے میں بتاتا چلوں کتنا خوبصورت وقت ہوگا، کتنی خوش قسمتی ہوگی اس شخص کی، اس ایمان والے مرد عورت کی، جوان کی، بزرگ کی، کہ جس کے سامنے مالک کائنات کی یہ مبارک باتیں ہوں اور وہ ان پر عمل کر لے۔ ایک بندہ ایمان والا اللہ کے لیے روزہ رکھ لیتا ہے، اس نے اقرار کر لیا، اس نے مان لیا، اس نے عمل کرنا شروع کر دیا کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہوں، میں پیٹ کا بھی روزہ رکھوں گا، میں زبان کا بھی روزہ رکھوں گا، میں آنکھ کا بھی روزہ رکھوں گا، میں ناک کا بھی روزہ رکھوں گا، میں کانوں کا بھی روزہ رکھوں گا، اور میں اپنے دوسرے اجزاء کی بھی پابندی کروں گا۔ وہ بندہ وہ بندی اقرار کر لیتا ہے کہ میرے مالک کا حکم ہو گیا، او میرے بندے، او میری بندی، اب تجھے کھانا نہیں، کھانا سامنے ہے، پانی سامنے ہے، شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، پسینہ پسینہ ہوا جاتا ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، کھانا کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، کمرہ بند ہے، دروازے بند ہیں، روشن دان کوئی نہیں کہ کوئی دوسرا پڑوسی جھانک کر دیکھ لے، مگر پھر کھانا نہیں کھاتا۔ تو سنو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی مرضی کے لیے صبح صادق سے لے کر شام کو سورج کے غروب ہونے تک، سورج کے ڈوبنے تک وہ اللہ کی مرضی کے لیے کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے۔
اور بڑی بات تو یہ ہے، کھانا پینا تو الگ بات ہے، مالک کائنات کی طرف سے اعلان ہو گیا، او میرے بندے، او میری بندی، تو نے صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں رکھنا، تم نے اپنی نظر کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ تیری نظر کسی غیر پر نہ پڑ جائے سے تیرے روزے میں کمی آ جائے گی۔ اور لوگوں تمہیں بتاتا چلوں، یہ تو اتنا مقدس مہینہ ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے، جس کے بارے میں خالق کائنات نے ارشاد فرما دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ارشاد فرما مالک کائنات نے، ماہ رمضان، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، جو انسانوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، ہدایت کی دلیلیں اور حق و باطل میں فارق بن کر یہ کتاب آئی ہے، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فرمایا تو جو اس رمضان کو پالے تو برو مہینہ بھر روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے۔ خدا آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں، تاکہ تم روزہ کی تعداد پوری کر سکو، اور یہ روزہ اسی لیے فرض ہوا تاکہ تم خدا کے اس ہدایت دینے پر اس کی بڑائی کرو، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ لوگوں میں آپ کو بتاتا چلوں، اس آیت کریمہ کے تعلق سے کتنے احکامات کا بیان ہوا ہے، ہم نے سن لیا، ہم نے کہہ دیا نہیں، بلکہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر روزہ کے مفہوم کو سمجھایا، روزہ کے مذہبی تاریخ کو سمجھایا، روزہ کی حقیقت کو سمجھایا، ایام روزہ کی تجدید کا ایک یہاں پر بیان ہوا، روزہ کے معذورین کے احکامات کو سمجھایا گیا ہے۔ اور آگے چلو، اس آیت کریمہ میں یہ اعلان ہو گیا، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ خدا نے جو تم کو ہدایت کی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان فرمائی جائے۔ توحید صرف اللہ، پتہ چلا کہ روزے میں بھی مقصود خدا کی توحید میں ہے، توحید کا بیان ہے، اللہ کی تکبیر ہے، اللہ کی بڑائی ہے، یہ سب کی سب چیزیں روزے کے اگر ان کے اظہار میں کمی کی گئی تو اس کے دن بھر بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ۔ عقیدہ توحید و رسالت دراصل ہر عبادت کی جان ہے۔ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اس ہدایت کے ملنے پر تم خدا کا شکر ادا کرو۔ فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تم میں تقوی پیدا ہو۔ لوگوں میں آپ کو بتاتا چلوں، کھانا پینا خدا کی رضا کے لیے چھوڑا جائے تو اس سے روحانی ترقی ملتی ہے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کی راتیں بڑی قیمتی، اس کی ساعتیں بڑی قیمتی، اس کے دن بڑے قیمتی، اس کی گھڑی بڑی قیمتی، اس کے گھنٹے بڑے قیمتی، اس مبارک مہینے کی ہر ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو اس مہینے کی قدر کر لیتے ہیں۔ ادھر دیکھو روزہ دار ہے، ادھر دیکھو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ادھر دیکھو ہاتھ اٹھائے مالک کائنات کے سامنے لوگوں کی سب بنی ہوئی ہیں، مالک کائنات کے حضور وہ حاضر ہو گئے۔ ادھر دیکھو یہ رمضان کے مہینے میں یہ لوگوں کی مدد کرنے نکل گئے۔
کالی کملی والے نے جو 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا، آج کا یہ مسلمان اس بیان پر عمل کرتے ہوئے نکل گیا۔ ادھر دیکھو روزہ کا، روزہ داروں کے روزہ کھلانے کے لیے اعلان کیا گیا فلاں صاحب کی طرف سے، حاجی صاحب کی طرف سے، آج لوگوں کی افطاری ہے، آج لوگوں کا روزہ افطار کیا جائے گا۔ حاجی صاحب تجھے مبارک ہو، تو نے کالی کملی والے کی حدیث پر عمل کر کے اس بات کا اقرار کرا دیا کہ میں کالی کملی والے کا 1400 سال کے بعد کا امتی ہوں، اور آج بھی اس حدیث پر اسی طرح بیان کرتا ہوں جیسا کہ میرے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ حاجی صاحب تجھے مبارک ہو، تیرے کانوں تک میری حدیث پہنچ جائے اور تیرے دل کو سکون ملے کہ کالی کملی والے نے ارشاد فرمایا کسی روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی روزہ افطار کرا دے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ مل جاتا ہے، اور اس پر روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور لوگوں تمہیں بتاتا چلوں، کالی کملی والے نے 1400 سال پہلے یہ بیان ارشاد فرما دیا تھا۔ صحابہ کرام میں سے صحیح سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کسی روزے دار کا روزہ افطار کرانا، کسی روزے دار کی افطاری کرا دینا، روزہ کھلوا دینا، یہ ہمارے لیے ہر ایک کے لیے تو آسان کام نہیں، ہر ایک کے لیے میسر نہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ جو روزہ رکھنے والے ہیں اور جو روزہ کھلانے والے ہیں، روزہ تو ہر ایک رکھ لے گا مگر کھلوانے والی جماعت تو مالداروں کی ہوگی، غریب اس ثواب سے محروم رہیں گے۔ قربان جاؤں، کالی کملی والے نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے۔ یعنی پیٹ بھرنا ہی مقصود نہیں ہے، تسلے بھر کے دینا ہی ضروری نہیں ہے، تھیلیاں بھر کر دینا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی کی اتنی وسعت ہے کہ کسی کو ایک گھونٹ لسی پلا سکے، ایک گھونٹ پانی پلا سکے، اس کے لیے بھی یہ ثواب ملے۔ آگے سنو، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرما دیا، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کا پیٹ بھر دے، تو اس کو اللہ تعالیٰ میری حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے، جنت میں داخل ہونے تک اسے کسی بھی قسم کی پیاس نہیں ستائے گی۔ تو لوگوں، آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیے آج موقع ہے، ابھی رمضان کا پہلا عشرہ ہی چل رہا ہے، جن لوگوں نے ابھی روزے داروں کے روزے نہیں کھلوائے، آج سے اس ثواب کو لوٹنا شروع کر دیں، آج سے ہی حاجی صاحب کی طرح آپ بھی احساس اپنے اندر پیدا کریں، میں بھی کالی کملی والے کا امتی ہوں اور میں بھی میری حیثیت سے کسی روزے دار کا روزہ افطار کراؤں گا انشاءاللہ۔ اور اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو زیادہ فراوانی ملی ہوئی ہے، تو آپ لوگوں کا روزہ بھی کھلوا دیں اور لوگوں کو کھانا بھی بھرپور کھلا دیں، بھرپیٹ کھلائیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اس دروازہ سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، روزے داروں کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل، روزے داروں کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا، کہاں ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزے رکھا کرتے تھے، بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے، اور وہ لوگ اس پکار پر چل پڑیں گے اور ان کے سوا کسی دوسرے کو اس دروازے سے داخلہ نہیں۔ جب وہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے، پھر کسی کا اس دروازے سے داخلہ نہیں۔ اور میرے پیارے دوست اور بزرگوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، اس دروازے سے جو روزے داروں کا داخلہ ہوگا
اس کی بھی خاص بڑی وجہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، روزہ میں صرف جس چیز کا زیادہ احساس ہوتا ہے، روزے دار کو سب سے زیادہ جس چیز کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے وہ ہے اس کا روزے دار کا پیاسا رہنا۔ اس لیے اس کو جو صلہ، جو انعام دیا جائے گا، اس میں سب سے زیادہ نمایاں اور غالب پہلو سیرابی کا ہونا چاہیے۔ اسی مناسبت سے جنت میں روزے داروں کے داخلہ کے لیے جو مخصوص دروازہ مقرر کیا گیا، اس کی خاص صفت سیرابی اور شادابی۔ ریان کے لغوی معنی ہے پورا سیراب، یہ بھرپور سیرابی اسی دروازے کی صفت ہے جس سے روزے داروں کا داخلہ ہو۔ آگے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوں گے، ان کا علم تو بس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، جس کا ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ کا روزہ بس میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا صلہ دوں گا۔ ایک حدیث میں ہے میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، میں نے آپ کو شروع سے آخر تک بتایا، پہلے بیان میں بھی بتایا تھا کہ یہ مہینہ صرف بھوکا رہنے کا نہیں، پیاسا رہنے کا نہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنے کا بھی ہے، صلہ رحمی کرنے کا بھی ہے، کمزوروں کی، مسکینوں کی مدد کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ تو اس لیے یہ برکت کا، رحمت کا، مغفرت کا سیزن چل رہا ہے۔ اس میں جتنا آپ سے ہو سکے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ میں اپنا معاملہ کر لیں، اپنا سودا طے کر لیں کہ یا اللہ، اب تک جو بھی زندگی ہماری گزری، ہماری زندگی کے جو حالات ہیں تیرے سامنے، کوئی تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ یا اللہ ہمارے سب کے سب برے اعمال کو تو یا اللہ درگزر فرما، اور یا اللہ آئندہ اور ابھی سے عہد کریں کہ اللہ اس مبارک مہینے کی قدر دانی ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی مخلوق کے تعلق سے ہم سے یا اللہ تو ناراض نہ ہو کر، بلکہ اپنی مخلوق کے حق میں ہم سے خیر کام لے، اچھے کام ہم سے لے، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل کر۔ جو راتیں غفلت میں گزری، دن غفلت میں گزرے، آج کے بعد عہد کریں کہ انشاءاللہ ان رات کی، ان دن کی ہم انشاءاللہ قدر کریں گے۔ اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی، میری اور تمام کی تمام امت مسلمہ کی، تمام کی تمام محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرمائے، مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ رمضان کی جو گھڑی رہ گئی ہیں، جو راتیں اور جو دن رہ گئے، اللہ پاک ان کی قدر ہمیں نصیب